اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ ترجمہ۔ تو اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری وجہ سے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں ایک گروہ وہ تھا کہ وہ اللہ کا کلام سنتے اور پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے تھے۔ افتطمعون، کیا تمہیں یہ امید ہے؟ انصار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی بہت حرص تھی کہ یہودی اسلام قبول کر لیں، کیونکہ وہ یہودیوں کے حلیف تھے اور ان کے پڑوسی بھی تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہارا یقین کریں گے یا تمہاری تبلیغ کی وجہ سے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ وہ تھا جو صرف علماء پر مشتمل تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی تورات سنتے تھے اور پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے تھے۔ اس طرح ان یہودیوں نے بھی تورات میں تحریف کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بدل ڈالی، تو ایسے لوگ کہاں ایمان لائیں گے؟ لہٰذا تم ان کی ایمان کی امید نہ رکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم کا بگڑنا عوام کے بگڑنے سے زیادہ تباہ کن ہے، کیونکہ عوام عالم کو اپنا ہادی اور رہنما سمجھتے ہیں اور وہ علماء کے اقوال پر عمل کرتے ہیں، اس کے افعال کو دلیل بناتے ہیں، اور جب علماء ہی کے عقائد و اعمال میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو عوام راہ ہدایت پہ کس طرح چل سکتی ہے؟ اور کئی جگہ پر شاید یہ عالم کہلانے والوں کی بد عملی کا نتیجہ ہے کہ آج لوگ دیندار طبقے سے متنفر ہو رہے ہیں اور ان کے خلاف اپنی زبان تانا دراز کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ائمہ دین فرماتے ہیں، اے گروہ علماء، اگر تم مستحبات چھوڑ کر مباحات کی طرف جھکو گے تو عوام مکروہات پر گریں گی، اور اگر تم مکروہات پر گرو گے تو عوام حرام پر پڑے گی، اور اگر تم حرام کے مرتکب ہوگے تو عوام کفر میں مبتلا ہوگی۔ یہ ارشاد نقل کرنے کے بعد فرمایا، بھائیو للہ اپنے اوپر رحم کرو، اپنے اوپر رحم نہ کرو تو امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم کرو، چرواہے کہلاتے ہوئے بھیڑیے نہ بن جاؤ۔ اللہ ہمیں رہنمائی کے لیے مقتدر علماء کی صحبت عطا فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔